کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے؟ یہ جی پتہ نہیں میں قانونی الفاظ کیسے استعمال کروں، بٹ چاچا اور بھتیجی بالکل عقل سے فارغ ہے. اگر میں غیر سیاسی غیر پارلیمانی لینگویج استعمال کر سکوں، رمضان کا مہینہ ہے تو مجھے بھی ذرا سوچ کے بولنا پڑے گا. پہلے مجھ پہ کیس کیا ذل شاہ والا، اگر آپ کو یاد ہے. میں تو آج بھی کہتی ہوں کہ ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم نکالیں، ذل شاہ کی نکالیں، اور بیبی عمار کو کس طرح قتل کیا گیا، ان میں سے ایک نہیں بچے گا. لیکن اتنی ہمت ان کی ہے نہیں کہ ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹس نکالیں یا ان کی دوبارہ پوسٹ مارٹم کریں. اچھا، پہلا کیس تو اس معاملے پہ تھا جو اسکواش بھی کر دیا گیا. ایک ججمنٹ آئی ہے، معظم بٹ صاحب نے وہ کس پہ پشاور میں کیا تھا. اب انہوں نے انکوائری بھیجی ہے. 4 اکتوبر کو اگر آپ کو یاد ہے ہم اسلام آباد پہنچنا تھا. 5 اکتوبر کو خان صاحب کی بہنیں نہتی 2 خواتین پہنچتی ہیں ڈی چوک میں. وہاں پہ ان دونوں خواتین پہ 144 دفعہ لگا دی جاتی ہے. 144 تب ہوتی ہے جب 5 سے زیادہ لوگ ہوں تو آپ ان کو پروٹیسٹ سے روک سکتے ہیں، احتجاج سے. 2 خواتین کو اٹھا کے لے گئے، نہ بٹوا نہ ٹیلی فون. اگر آپ کہتے 26 آئینی ترمیم آنے والی تھی ان دنوں میں، زرتاج گل کو کسی بازار سے اٹھایا بغیر دوپٹے کے، بغیر جوتوں کے، اور پھر 5 کے بعد علی امین کو غائب کر دیا کچھ گھنٹوں کے لیے. میں نے ایک ویڈیو ٹویٹ کی انگریزی میں، ان کو مسئلہ بیسکلی انگریزی سے تھا. میں نے یہ کہا کہ ایک ملک میں عمران خان کے ایک بے گناہ آدمی جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، پہلے اس کو جیل میں بند کیا، پھر اس کو بہنوں کو اٹھا لیا، پھر زرتاج کو اٹھا لیا، پھر ہمارے سی ایم کو. یہ نیوکلیئر آرمڈ ملک ہے. یہ آپ نے ہمیں مذاق سمجھا ہوا ہے. تب ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن نہیں ہوا تھا، تب بھی بائیڈن کا ایرا چل رہا تھا. میں کہا جی آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس تو کروا دیا، لیکن آپ پاکستان کو ہلکا مت لیں. اس سے زیادہ بات نہیں ہوئی ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آیا. اور ہاں، میں نے یہ کہا کہ جو این جی اوز ہم پہ بڑے بڑے تمغے دیتے ہیں کہ جی آپ ہیومن رائٹس کو رسپیکٹ نہیں کرتے، خواتین کے حقوق کو رسپیکٹ نہیں کرتے، تو اس طرح علیمہ خان کو اٹھانا، ڈاکٹر عظمیٰ کو اٹھانا، یہ کون سے آئینی حقوق اور انسانی حقوق کی عکاسی کرتا ہے؟ اس پہ ان کو تب چڑھ گئی کیونکہ میں نے یو این کو ایڈریس کیا، میں نے ان کو ٹیگ کیا. تو یہ انہوں نے کیا کیا کہ جس رات کو 1:30 بجے وہ ٹویٹ ہوئی ہے، صبح انہوں نے پتہ نہیں کون سی انکوائری بھی کی ہے، مجھے نوٹس بھی آ گیا، انکوائری کمپلیٹ بھی ہو گئی، ایف آئی آر بھی ایشو ہو گئی ہے. ان کے ایف آئی آروں سے کوئی نہیں ڈرتا. لیکن کیونکہ ابھی انشاءاللہ اپریل میں ہم بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں آرڈرز آئے جنید اکبر سے، ہمارے جو تنظیم کے ہیڈ ہے کے پی کی، کہ خبردار کوئی ایم این ایم پی غائب ہو گیا، جیل میں چلا گیا، تاکہ آپ چھپیں ان احتجاجوں سے. ہم نہیں چھپ رہے، ہم ان کا آرڈر مان رہے ہیں. ہم نے باقی کیسز میں بھی معظم بٹ صاحب نے اور ان کی ٹیم نے ہمارے لیے اومنی بس بھی ہم نے بیلز لیے ہیں، ہم نے ٹرانزٹ بیلز بھی لیے ہیں. مزے کی بات ہے، جنید اکبر سے اس دن کسی نے سوال پوچھا کہ سر آپ لوگ کیوں نہیں آئے قومی کیا ہے سلامتی کے اجلاس میں، آپ کو آنا چاہیے تھا. تو جنید نے کہا کہ جی دہشت گردی کے پرچے ہم پہ کاٹتے ہیں، پیکا کے پرچے ہم پہ کاٹتے ہیں، سائبر ٹیررزم کے پرچے ہم پہ کاٹتے ہیں، ڈیجیٹل دہشت گرد آپ ہمیں کہتے ہیں، تو پھر قومی سلامتی میں ہم کیوں بٹھاتے ہیں؟ کر لیں آپ لوگ جو فیصلے کرنے ہیں. بالکل اس بندے کی اس نے بولتی بند کر دی. اور واقعی ہم ہی پہ پرچے کٹ رہے ہیں. دہشت گرد کل آپ نے دیکھا بنو میں کیا ہوا ہے، 2 بھائیوں کو، ایک کو حلال کر دیا اسی وقت شہید کر دیا، دوسرا بھی ہسپتال میں. پھر 3 ہفتے پہلے بنو میں سانے ہوا تھا، 15 بچے، اتنے پیارے پیارے بچے شہید ہو گئے. کرم بڑے چنار کے رستے بند ہے، لوگوں کی زندگی حرام ہے. مفتی منیر شکور کو شہید کر دیا، حامد الحق صاحب کو، مولانا صاحب کو شہید کر دیا. تو مجھے بتائیں ان کا سارا دن پی ٹی آئی کے پیچھے گھومتے پھر ہم بات بھی نہ کریں. ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے، سینیٹر کر ہی کیا سکتا ہے؟ بول ہی سکتا ہے نا. میں کون سا بندوق اٹھا کے ان کے پیچھے گھومتی ہوں؟ بندوقیں تو ہمارے پیچھے تانے ہوئے ہیں. کبھی ڈیتھ تھریٹس آتی ہیں. اس دن میں نے ایک انٹرویو دیا کہ جی جنرل باجوہ از رسپانسبل کہ انہوں نے پاکستان میں دہشت گردوں کی ری سیٹلمنٹ کی. عمران خان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، ہماری تو حکومت جا چکی تھی. اس کے بعد فرینڈلی فائر آ رہا ہے کہ میڈم آپ باجوہ کے بارے میں بولیں گی تو آپ سے ہم دیکھ لیں گے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کہاں رکیں گے. عدالتوں میں ہمارے پیچھے پڑے ہیں، تھریٹس ہمیں دے رہے ہیں، ہمارے گھروں میں لوگ آ رہے ہیں ہمیں تھریٹس دے رہے ہیں، ایم این اے اس کو ریٹن خط آ رہے ہیں. سو اگر ان کو لگتا ہے اس مہینے میں بہت کلیئر ہو جانا چاہیے، ہم رب العالمین کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے. یہ جس عہدے بھی فائز ہوں گے سجدہ ایک رب کو ہوگا. کرنا ہے جو کر لو، ان کے ہاتھ آزاد ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس ریاست بھی ہے، ان کے پاس بندوق بھی ہے، ان کے پاس پولیس بھی ہے، الیکشن کمیشن بھی ہے. اب تو 26ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس عدالتیں بھی آ گئے، جج بھی آ گئے. ہم ان کا کیا بگاڑ لیں گے؟ لیکن بولنے کا حق مجھے آئین نے بھی دیا ہے، اللہ نے بھی دیا ہے، وہ میں نہیں چھوڑوں گی کبھی بھی نہیں.